اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رکھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتائے ہیں اور وہ چند اعمال بڑے مشرف ہیں. وہ وظیفہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، جو مولوی صاحب بتائیں وہ زیادہ بہتر ہے. جی فیصلہ کرنے کی بات ہی نہیں. اللہ کے نبی نے وظیفہ بتایا ہے کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کثرت سے استغفار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ رب من كل ذنب اذنبته واتوب الیہ. کوئی بھی استغفار ہو نہیں آتا تو استغفر اللہ. یہ بھی نہیں آتا تو اللہ جی معاف فرما دیجیے، اللہ جی گندا ہوں، اللہ جی گندی ہوں، معاف کر دے، معاف. اللہ کو معافی مانگنے والا بہت پسند ہے. اور جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ اس کے راستے ایسے کھولتے ہیں. ہمارے استاد محترم آپ سب جانتے ہی ہیں، نام نہیں لیتا، جب قید تھے نا فرمایا کہ اللہ نے وہاں رجوع اللہ کی بہت توفیق دی. کثرت تلاوت، ایک دن کے اندر 2-4 قرآن مجید مکمل. ٹھیک ہے، 2 رکعت کے اندر پوری سورہ بقرہ پڑھنا. اور یہ اتنی تلاوت، مناجات مقبول اور درود شریف اور سب. کہنے لگے وہاں کچھ عرب علماء ملے، کہنے لگے کہ تم کیا ان چیزوں میں لگے، استغفار کرو. تو میں لگے استغفار کرنا شروع کیا، 15 دن میں اللہ نے باہر نکال دیا. پھر یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. اللہ نکالتے ہیں مشکل سے. لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، کثرت استغفار کریں اللہ ایسا کام بناتے ہیں، ایسا کام بناتے ہیں. رش میں پھنسے ہو وہ کہتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھو. اچھا ہے تیسرا کلمہ پڑھنا فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن استغفار کر کے دیکھیں. رش میں پھنس گئے، اللہ کیسے راستہ نکالتے ہیں؟ اللہ راستہ نکالتے ہیں. حجر اسود کا شوق ہے؟ جی بالکل شوق. جو استغفار کرتے جو اللہ راستہ کو ایسے کھولیں کہ آپ کو گلی نظر آئے گی، ڈھونڈ جاؤ گے واپس چلے کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ طریقہ، اللہ کے نبی نے جب ہمیں بتا دیا ہمیں کسی اور کے راستے پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے. استغفار کرو. دیکھو ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ ضرور کھولیں گے. حق میں بہتر نہیں ہوگا تو نہیں کھولیں گے. لیکن کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہے، ہو نہیں سکتی. ہمارا ایمان ہے تو کثرت سے استغفار کریں. کورونا آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا. سمجھ بہت سے لوگوں نے کورونا کے لطیفے بنائے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی، مذاق نہیں کرنا. کیونکہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش سے کھیلنا شروع کر دیے جائے نہیں، خطرناک ہے. ایک بات استغفار کی کثرت. ٹھیک ہے. دوسرا صدقہ دے، جتنا صدقہ دے سکتے ہیں. اللہ نے 10 روپے دی ان میں سے 1 روپیہ دو. اللہ نے 100 روپے دی ان میں سے 5 روپیہ دو. اللہ نے 1000 روپے دی اس میں سے 50 روپے دے دو. نہیں کچھ ایک متعین کریں کہ اللہ نے 10,000 دیے ان میں سے 500 دے دو. اللہ نے 1,00,000 دی ان میں سے 2-3 ہزار دے دو. صدقہ دینے سے اللہ کے نبی ان صدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بلا کو ایسے پھینکتا ہے، ایسے اٹھا کے پھینکتا ہے. تطفئ کا مطلب پتہ ہے تطفئ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ اللہ پھونک ماریں گے وہ کہاں جائے گی؟ کیوں جی؟ جس پہ اللہ پھونک ماریں گے. دیکھو ایک پنکھا چلا کے اس کے نیچے ایک مٹھی مٹی رکھو نا، تھوڑی دیر میں اڑ جائے گی. اور تھوڑی سی مٹی رکھو، گاڑی اوپر سے گزرے گی، مٹی کیسے اڑے گی؟ جس کو اللہ پھونک مارے گا وہ کیسے اڑے گی؟ ان صدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بلا کو پھونک مار کے اڑا دیتا ہے. لیکن صدقے کے سامنے بلا ایسی جیسے آپ کے سامنے ایک پر رکھا ہوا ہے، آپ پھونک مارو گے پر اڑ جائے گا. صدقے کے سامنے چاہے چھوٹا ہو چاہے زیادہ ہو، صدقے میں طاقت ہے. کیونکہ آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے، آپ نے اللہ کے نام پہ دیا. آپ نے اپنے ابا کے نام پہ تو نہیں دیا، اللہ کے نام پہ دیا. ابا کو صحیح سالے ثواب کرنے کے لیے دیا وہ الگ، لیکن صدقہ تو صدقہ ہے. ان صدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ کرتا ہے بلاؤں سے بچتا ہے. یہ جو بڑے بڑے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں
دیکھا آپ نے؟ کرپٹ لوگ، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ کیسے بن جاتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ کبھی غور کیا ان چیزوں کو؟ اتنے بڑے بڑے کرپٹ ہیں لیکن بچ جاتے ہیں. کیوں بچتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ ڈونیشن بہت کرتے ہیں، ڈونیشن. اور جو صدقہ کرنے والے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا اسرائیل میں کوئی وبا پھیلی ہے؟ جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں وبا پھیلی ہے، کبھی آپ نے دیکھا؟ یہودی اپنی انکم کا 1% متعین کیا ہوا ہے انہوں نے. 20%، 40% یہودی اپنے انکم کا صدقہ کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جتنی ٹرسٹ بنی ہے ساری یہودی ڈونیٹ کرتے ہیں، یہودی ڈونیٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ ساری دنیا سے بچ کے نکلا، ہر جگہ سے بچ کے نکل جاتے ہیں. سامری قال فما ختم ہو گیا. سامری جس نے ساری قوم کو برباد کیا تھا اور 70,000 اللہ نے قتل کروا دیے. سامری کو قتل نہیں کیا، صدقہ قتل تھا. کافر، جب کافر کو صدقہ فائدہ دے گا تو ہمیں نہیں فائدہ دے گا. صدقہ دیتا ہے بہت آسان ہے. جاتا ہوں مدرسے کے ڈبے میں ڈالتی ہے، مدرسے کے ڈبے میں 5 روپے ڈالتی ہے، 10 روپے ڈالتی ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے عمرہ کیا ہے. 4 سال سے رو رہے ہیں عمرہ کرنا ہے، پیسے جمع نہیں ہو رہے، عمرہ کرنا ہے پیسے. میں نے ایک تقریر کی تھی پوری اس کے اوپر، بیان کیا تھا صدقے کے اوپر. تو میں نے وہ ان کو بھیجا، کہنے لگے فیصل بھائی آپ کے اس بیان سننے کے بعد میں نے $100 میں سے $5 نکالنا شروع کر دیے. 5ویں مہینے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور اتنا موٹا لفافہ رکھا، پتہ نہیں کبھی سیزن نہیں آیا. جب سیزن آئے گا تو پھر پتہ نہیں میرے پاس کتنے پیسے ہوں گے. ابھی سیزن نہیں ہے، 5 مہینے میں عمرہ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں. ابھی عمرہ کر کے واپس آج پاکستان 7 بجے اڑ گئے، واپس 10 بجے، 7 بجے کے 10 بجے فلائٹ میں اڑ گئی، واپس چلے گئے. کیا ہو؟ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھائی. تو اس سے نہ گھبرائے کہ صدقہ کرنے سے پیسہ کم ہوگی. 2 باتیں. تیسری بات بتاؤں جی، بور تو نہیں ہوگی. تیسری بات، اللہ کے نبی کا تذکرہ گھر میں پڑھے. گھر میں نشر التیب ہو یا کوئی کتاب سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں سے پڑھے. اللہ کے نبی کے تذکرے سے اور انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے بلائیں بھاگتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جہاں اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. جب ولہم زرات کا ترجمہ کروں گا، ماشاء اللہ بچے نہیں ہیں، زرات کا ترجمہ ڈز مارنا. وہ ایسے بھاگتا ہے اذان کی آواز سے جیسے کسی کے پیچھے کتا لگے تو وہ چیخ کے بھاگے گا نا، اور کسی کو شیر لگے تو وہ دونوں طرف سے چیخے گا. ٹھیک ہے، تو ولہم زرات، شیطان دونوں طرف سے چیختا ہوا بھاگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نام سے اتنا گھبراتا ہے. تو وبائیں بھی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے بھاگتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 عمل یاد رہیں گے جی، استغفار، صدقہ اور اللہ کے نبی کا تذکرہ. اس میں اگر آپ تذکرہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ پڑھوں گا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.